بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور شرپسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المؤمنین، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دے کہ ہم ان سے لڑیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب آگ اور ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے۔ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اور دیگر نے ان شرپسندوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے
انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شر پسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے، یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بروز شہادت روزے سے تھے جب شر پسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شر پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ محمد بن ابوبکر کے جانے کے بعد سعدان بن حمران اور قتیلہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران حاقفی جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر دے مارا۔ اس دوران سعدان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، تو کس دین پر ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ سعدان بن حمران نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وہی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اس دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد شر پسندوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں، اب تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شر پسندوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شرپسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع سے ملحقہ باغ اشکوکب میں لایا گیا، جو آج کل جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر مبارک میں اتارا۔